اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم اپنے صفت نور اور صفت علیم سے مدد فرما۔ سورۃ القلم آیت نمبر 14 سے 15 میں فرمایا وہ بہت مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ وہ اس لیے تکبر کر رہا تھا ولید بن مغیرہ کہ اس کے پاس بہت مال تھا اور بہت بیٹے تھے، یہ امید کرتا تھا میرا مال اور میرے بیٹے مجھے بچا لیں گے۔ اللہ کے عذاب سے نہ مال بچانے والا ہے، نہ کوئی اور مددگار بچانے والا ہے، نہ اولاد بچانے والی ہے۔ فرمایا وہ بہت مالدار اور بیٹوں والا ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتا تھا اور کفار بھی یہ کہتے تھے، مشرکین وہ کہتے تھے توبہ نعوذ باللہ، حضور نے خود سے یہ من گھڑت لکھ لیا ہے قرآن، یا کوئی شیطان آپ پر یہ بات لے کر نازل ہوتا ہے، یا آپ کو کوئی جن چمٹا ہوا۔ یہ پچھلی آیات کی تفسیر میں ہم نے پڑھا، تو یہ خود یا توبہ نعوذ باللہ آپ کسی اجنبی شخص سے یہ سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ خود سے لکھ لیا، تو اللہ پاک اس کی نفی فرما رہا ہے۔ اور وہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ اب اس کی تفسیر ہوگی سورۃ القلم آیت نمبر 14 سے 15 کی ربط آیات اور ولید بن مغیرہ کی ناک کو سونڈ فرمانے کی توجہ۔ اس آیت کا تعلق اس سے پہلی آیت سورۃ القلم 10 سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں معنی ہوگا آپ بہت قسم کھانے والے ذلیل شخص کی بات نہ مانیں کہ وہ بہت مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اور اس آیت اور اس کا تعلق اس کے بعد متصل آیت نمبر 15 سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت مال دیا اور بہت اولاد عطا کی، پھر چاہیے تھا کہ وہ ہمارا شکر ادا کرتا، لیکن اس نے ہمارا شکر ادا کرنے اور ایمان لانے اور نیک عمال کرنے کی بجائے ہمارا کفر کیا۔ اللہ جب مال اور اولاد عطا فرماتا ہے تو یہ دونوں آزمائش ہیں، ٹھیک ہے؟ مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ عطا کیا مال اور اولاد تو آزمائش، نہیں عطا کیا تو بھی آزمائش ہے، دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ تو اللہ نے جب جس کو عطا کر دیا اس کے لیے آزمائش کہ اب اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا نہیں کیا تو آزمائش میں پھنس گیا ہوگا۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے کثرت سے مال اور اولاد اس لیے دی تھی کہ تو شکر کرتا، ایمان لاتا، تو نے ناشکری شروع کر دی۔ لیکن اس نے ہمارا شکر ادا کرنے، ایمان لانے اور نیک عمال کرنے کی بجائے ہمارا کفر کیا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی گئی تو اس نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں، یہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لا حول ولا قوت۔ اور سورۃ القلم آیت نمبر 16 میں فرمایا ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ کچھ نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا اور ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے۔ تو سورۃ القلم آیت نمبر 16 میں فرمایا اور ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے کفری اور کبھی افعال بیان فرمائے تھے، اور اس آیت میں اس کی سزا بیان فرمائی ہے کہ ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ سونڈ سے مراد اس کی ناک ہے، اور اس کو سونڈ اس لیے فرمایا ہے کہ جب کسی انسان کے عذاب کو حیوانوں کے عذاب سے تشبیہ دی جائے یا اس پر حیوان کے عذاب کا اطلاق کیا جائے تو اس سے اس انسان کی توہین اور تذلیل مقصود ہوتی ہے۔ جب کسی کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہو نا، تب پھر اس کو جانور سے ملایا جاتا ہے کہ فلاں شخص گدھے کی طرح ہے، کتے کی طرح، اس طریقے سے۔ تو ذلیل کرنے کے لیے اس کو پھر جانور کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثلاً کسی انسان کے پیر کو کھر کہا جائے یا سم کہا جائے۔ نیز اس آیت میں ناک کی تذلیل کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء میں سب سے اشرف عضو اس کا چہرہ ہوتا ہے، اور چہرے میں ناک کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہی چہرے میں بلند
بلند ہوتا ہے اور اسی سے چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور ناک کے لفظ سے کسی انسان کی عزت یا بے عزتی کا کنایا کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے فلاں نے فلاں کی ناک رکھ لی، یعنی اس کی عزت رکھ لی، اور کہا جاتا ہے فلاں کی ناک کٹ گئی، یعنی اس کی بے عزتی ہو گئی۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس کی ناک پر یہ نشان دنیا میں لگائی گئی یا آخرت میں لگائی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس کی ناک پر تلوار سے نشان لگایا جائے گا اور تا حیات اس میں یہ نشان باقی رہے گا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جنگ بدر میں اس نے تلوار سے قتال کیا اور اسی جنگ میں اس کی ناک پر نشان لگا۔ اور مقاتل اور ابو العالیہ نے کہا کہ آخرت میں اس کی ناک پر نشان ہوگا اور اس نشان کی وجہ سے سب اس کو پہچان لیں گے، جس طرح کفار کے چہرے قیامت کے دن سیاہ کیے جائیں گے اور خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اسی طرح قیامت کے دن اس کی ناک پر نشان ہوگا۔ یہ ولید بن مغیرہ استاد رسول کی بات ہو رہی ہے۔